وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الاحزاب کا چھٹا رکوع ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک غلط رسم جو زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رسم کے ختم کرنے کا حکم فرمایا۔ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم بد کا زبانی طور پر کلا کما کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کے خلاف عملی اقدام کر کے ہمیشہ کے لیے اس طرح کی رسومات، بیجا سختیاں اور تنگیاں اور تکلیفیں ان کو ختم فرمایا۔ یہ ایمان والوں پر بہت بڑا اللہ کا احسان۔ گزشتہ آیت میں بھی اللہ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، کہ ایمان والوں پر کسی قسم کی کوئی تنگی اور تکلیف نہ ہو۔ اللہ مسلمان جماعت کی تکلیفوں کو دور کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس طرح کی رسموں کو ختم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو جب اللہ نے ایمان والی مسلمان جماعت پر اتنا بڑا انعام کیا کہ بیجا سختیاں اور تکلیفیں اس نے ختم فرما دی ہیں، تو اس مسلمان جماعت کو تو اللہ کا کتنا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، اسے ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اس لیے یہاں مسلمان جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اس کا کثرت سے ذکر کرو۔ ذکر الہی ایک وہ عمل ہے جو کسی حال میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ اب میدان جہاد میں گھمسان کا رن پڑ رہا ہے، دشمن مد مقابل ہے، آپ کے پاس فرصت نماز کی نہیں ہے تو وہاں نماز بھی ہو جاتی ہے قضا، لیکن اللہ کا ذکر وہاں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں۔ اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین طریقہ ارشاد فرمایا، اپنے عمل سے جو تعلیم فرمایا، وہ یہ ہے کہ آپ ہر کام اور عمل کے کرتے وقت کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر، کوئی نہ کوئی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ کھانا کھانے لگیں تو اللہ کا ذکر، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ لباس پہننے لگیں، الحمدللہ الذی انت کسوتنی اسألک من خیرها وخیر ما جبل لها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر عمل کے متعلق کوئی نہ کوئی دعا اور ذکر آپ کو منقول اور مروی ملے گا۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہو، مسجد سے نکل رہے ہو، بیت الخلاء جا رہے ہو، بیت الخلاء سے نکل رہے ہو، سونے لگے ہو، جاگنے لگے ہو، گھر میں داخل ہو رہے ہو، گھر سے نکل رہے ہو، بازار جا رہے ہو،
کوئی کام بھی کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے متعلق اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس کو کام کو شروع کرنے سے پہلے، اس کے اختتام پر۔ سب سے بہترین طریقہ اللہ کے ذکر کا یہی ہے کہ انسان ہر کام کے وقت سب سے پہلے اپنے مالک کو یاد کرے، اپنے رب کو یاد کرے، اس کی مدد اور استعانت حاصل کرے، اس کا شکر ادا کرے کہ اس کام اچھا ہے تو اس کے کرنے کی اس نے توفیق دی، اس کے لیے اسباب مہیا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کا ذکر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال مسنون قرار دی ہیں، ان کو کرنے کا حکم دیا ہے، اگرچہ فرض درجے کا نہیں، جی مستحب اور سنت درجے کا یہ اعمال ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا ذکر افضل الذکر لا الہ الا اللہ قرار دیا۔ تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں۔ صوفیاء کرام کے ہاں اللہ کے اس کلمے کا کثرت سے ذکر کروایا جاتا ہے تاکہ انسان کے دل کے اندر اللہ کی عظمت، اس کی محبت و معرفت پیدا ہو۔ اور اس کے علاوہ دوسرا ذکر ہے استغفار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار خود بھی فرمایا کرتے تھے، امت کو بھی اس کی ہدایت اور تعلیم فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 دفعہ سے زیادہ استغفار کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو میں بھی جب لوگوں سے ملتا ہوں نا تو اس کی وجہ سے میرے دل پر بھی کچھ رین سا آ جاتا ہے، گرد و غبار دنیاوی کام کاج کی وجہ سے آ جاتا ہے، اور میں اس کا علاج کس سے کرتا ہوں؟ استغفار سے۔ استغفار کا ایک سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کے دل کا زنگ، اس کی خرابیاں اور گناہ، اس کی برائیوں کے اثرات وہ ختم ہوتے ہیں، اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اس کے معاش میں ترقی ہوتی ہے۔ یہ وہ وظیفہ اور ذکر ہے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوموں کو تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن نے ذکر کیا، اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کا اور دیگر انبیاء کا بھی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم استغفار کرو اپنے رب سے۔ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے لیے مالی مدد کرے گا، یمددکم باموال، اولاد کو تمہارے فرمانبردار بنائے گا، اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد ہوگی۔ تو یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کریں۔ اور تیسرا ذکر جس کی بڑی فضیلت اور تاکید کی گئی ہے وہ ہے انسان درود شریف پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بدولت یہ سب کچھ ملا ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود اور دعائے صلاۃ و سلام کرتا رہے کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا سب سے قریب تر میرے قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو مجھ سے پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہوں گے۔ جو مجھ پر درود پڑھنے والے ہیں وہ قیامت کے دن حضور کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ تو یہ اذکار بھی ہیں، اور اس کے علاوہ صوفیاء کرام نے تو ذکر کے مخصوص طریقے بھی متعین فرمائے ہیں کہ اس کے ذریعے سے دل کا علاج ہوتا ہے۔ دلوں میں موجود خواہشات، حجابات، رکاوٹیں جو اللہ سے تعلق میں پیدا ہو جاتی ہیں تو ان کا علاج بھی اس ذکر سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کثرت سے ذکر کرنے کا حکم فرمایا ایمان والوں۔ اور پھر خاص طور پر 2 اوقات تو بڑے اہم ہوتے ہیں، ایک صبح کا وقت اور دوسرا شام کا وقت، یعنی ایک فجر کے بعد کا وقت ہے اور دوسرا عصر کے بعد کا وقت۔ یہ 2 بڑے اہم وقت ہیں، ان 2 اوقات میں اللہ کو خاص طور پر یاد کرنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرو صبح بھی اور شام بھی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے بزرگ ہیں، دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں سے ہیں، اور اس خطے کی حریت پسند اور آزادی کی جنگ لڑنے والوں میں سے بہت اونچے درجے کے فقیہ اور عالم ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو اتنے مجاہدے کے بعد راستہ طے کیا اللہ سے محبت اور قرب کا،
ہمیں بعد میں معلوم ہوا جب قرآن میں غور و فکر کیا، چیزیں سامنے آئیں، تو پتہ چلا کہ اگر ایک مسلمان ان 2 وقتوں کی قدر کر لیتا نا تو تھوڑے وقت میں بھی اللہ کا بہت زیادہ قرب حاصل کر سکتا ہے۔ یہ 2 وقت صبح اور شام کا وقت ہے جس کا قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ ان اوقات کی کوئی قدر کر کے ان اوقات میں اللہ کو یاد کرے، اس کا ذکر کرے، تو بہت تھوڑے وقت میں، کیونکہ اوقات میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کا ہو جانا۔ تو یہ وہ اوقات ہیں سبحوہ بکرۃ واصیلا کہ جس کے اندر بہت زیادہ برکت ہے۔ اس لیے ان اوقات میں اللہ نے تسبیح کرنے، اس کی عظمت اور ثنا بیان کرنے کا اس نے حکم دیا۔ والذی یصلی علیکم وملائکتہ، مزید یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور برکت سے اس امت پر خاص انعام کیا ہے۔ یہ امت محمدیہ جنہوں نے حضور کی اس دعوت کو قبول کیا، اور سب سے پہلے اس کے مصداق صحابہ کرام ہیں۔ دیکھیں تو صحیح کس قدر ظلمتوں میں، تاریکیوں میں انسان ڈوبا ہوا تھا۔ آج بھی لوگ ڈوبے ہوئے ہیں بہت زیادہ، اور اس وقت تو کفر، جہالت، بد اخلاقی، شرک اور بدکاری، نہ معلوم کیا کیا جرائم تھے جس میں انسان ڈوبا ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے مہربانی اور احسان کیا کہ ان گمراہیوں سے نکالا، ان ظلمتوں سے، ان تاریکیوں اور اندھیروں سے نجات دلائی، اور اس نور اور روشنی کی طرف پہنچایا۔ اور مسلسل یہ اللہ کی مہربانی اور عنایتیں اپنے بندوں پر ہو رہی ہیں۔ وہ رحمتیں اتارتا رہتا ہے، رہنمائی دیتا رہتا ہے بندوں کو۔ جی حضور کی زندگی میں تو براہ راست حضور کے ذریعے سے، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد الہامات کے ذریعے سے بھی، اور اولیاء اللہ، علماء ربانی کے ذریعے سے بھی اللہ اس کے رہنمائی دیتا رہتا ہے مسلسل۔ تو فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے یصلی علیکم، جو تم پر رحمت نازل کرتا ہے، برکت نازل کرتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جیسے خود قرآن نے فرمایا اللہ نے کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، کہ ایمان والوں کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں فرشتے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ کے رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کی بندوں پر صلات اور رحمت بھیجنے کے 2 طریقے، ایک تو یہ کہ اللہ فرشتوں کے سامنے اس بندوں کی تعریف کرتا ہے، جیسے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے نیک اعمال پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہے کہ دیکھا میرے فلاں بندے کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، یہ اس کی رحمت ہے۔ جب وہ کسی پر رحمت نازل کرتا ہے تو اس کی مغفرت اور بخشش کا سامان کر دیتے ہیں۔ اور جب رحمت اور صلات کی نسبت فرشتوں کی طرف ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب ان کا دعائے مغفرت کرنا ہے، دعائے رحمت کرنا ہے، کہ فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ وہ ذات ہے کہ جو تم پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں تاریکی اور اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ تو دنیا میں ہے، کل قیامت کے دن بھی جب ان ایمان والے بندوں کی اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ کی طرف سے جو ان کا استقبال ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ سلام علیکم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام علیکم، اللہ کی طرف سے سلامتی کے کلمات کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا۔ اسی کو قرآن نے ذکر کیا، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کی تحیت یعنی ان کے لیے جو استقبال اور خوش آمدید کے الفاظ کہے جائیں گے وہ کیا ہوں گے؟ یوم یلقونہ، جس دن وہ اپنے رب سے ملیں گے، سلام، وہ سلامتی کے کلمات ہوں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، اجر کریم تیار کر رکھا ہے۔ یہ ساری دنیا میں جو کچھ ہے اس کو اللہ نے فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ دنیا کا متاع تو بہت تھوڑا ہے،
یہ اللہ کے ہاں تھوڑا ہے، اس کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ فرما رہے اجر کریم، عزت والا اجر، تو معلوم ہوا کہ اس دنیا سے بھی بہت بڑی کوئی نعمت ہوگی، یہ تو دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو اجر کریم و کبیر عطا فرمائے گا۔ آگے کبیر کا بھی ذکر آ رہا ہے، فضل کبیر، تو وہ فضل کبیر یا اجر کریم بہت زیادہ ہوگا جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کتنا اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں، جو حضور کی شان اور منقبت ہے اس کو ذکر کیا، اور آپ کی خاص طور پر جو ذمہ داریاں ہیں ان پر جو امت کی رہنمائی کی، انسانیت کی رہنمائی کی۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو شاہد، گواہی دینے والا، ومبشراً، خوشخبریاں دینے والا، ونذیراً، اور برے نتائج اور انجام سے ڈرانے والا، وداعیاً الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا باذنی، اسی کے حکم سے، اور سراج منیر، چمکتا ہوا روشن چراغ بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ شاہداً، گواہی دینے والا، شہادت دینے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی شاہد ہیں۔ شاہد جیسے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا امتا وسطا، اے لوگو تم بہترین اور معتدل امت ہو۔ کیوں؟ کنتم شہداء علی الناس، تم انسانیت کے نگران ہو۔ اللہ نے تمہیں کیا انسانیت پر نگران بنایا۔ امت محمدیہ بہترین اور معتدل امت ہے کہ وہ کیا کرتی ہے؟ انسانیت کی نگرانی کرتی ہے، ان کو مشکلات سے، مصائب سے نجات دلاتی ہے، تکلیفوں سے انہیں چھٹکارا دلاتی ہے، دشمنوں سے ان کی حفاظت کرتی ہے، ان کی نگران ہے، شہداء علی الناس ہے، ظلمتوں سے، جہالتوں سے، بد اخلاقیوں سے انہیں بچاتی ہے۔ یہ امت اس کو شہداء علی الناس قرار دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شاہد ہیں کہ حضور تمہاری تعلیم و تربیت میں مصروف ہیں، تمہیں برائیوں سے بچاتے ہیں، تمہیں بد اخلاقیوں سے بچا کر اعلیٰ صفات تم میں پیدا کرتے ہیں۔ تو شاہد کے ایک معنی تو یہ ہے نگران جی، اور دوسرے شاہد کے معنی جو عام شہادت دینے والے، گواہی دینے والے کے ہیں، تو ایک حدیث میں اس کی بھی وضاحت ہے کہ کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں کے حق میں گواہی بھی دیں گے اللہ کے حضور۔ سابقہ امتیں جو ہیں وہ بھی اپنے انبیاء کی مخالفت کریں گی، انکار کریں گی کہ انہوں نے ہم تک کوئی نہیں پیغام پہنچایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت جنہیں انہوں نے 950 سال اللہ کی طرف بلایا، وہ انکار کر دے گی، کہے گی کہ نوح علیہ السلام نے ہمیں اللہ تیرا کوئی پیغام نہیں پہنچایا، حالانکہ 950 سال اللہ کا پیغام، اس کی دعوت پہنچاتے رہے۔ تو نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ نہیں، میں نے تو تیرا پیغام اتنا عرصہ مسلسل ان تک پہنچاتا رہا، لیکن انہوں نے تو راہ فراری اختیار کی، میری ایک نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ گواہ طلب کریں گے، تو گواہی کے طور پر نوح علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے، وہ گواہی دیں گے، اس پر امتیں چیں بجبی ہوں گی، چیخیں گی کہ یہ کہاں سے گواہ ہو گئے، یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ نہیں، میرے رب نے مجھے بتایا، مجھے تعلیم دی، مجھ پر کتاب نازل کی جس میں انبیاء سابقین کی اس دعوت کا تفصیلی تذکرہ موجود تھا کہ انہوں نے کس طرح امت کو پیغام دیا اور امتوں نے آگے سے انکار کیا۔ آپ وہاں شہادت دیں گے اور وہ شہادت آپ کی قبول کی جائے گی، آپ شاہد ہیں، اور اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ امت کے حق میں بھی آپ شہادت دیں گے۔ بعض روایات کے مطابق مثلا جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود پیش ہوتا ہے جی، آپ اپنی امتی کو پہچان لیتے ہیں، فرشتے جب درود پیش کرتے ہیں، یا انسانی بعض روایات میں اعمال کے بھی پیش ہونے کا ذکر ہے، تو آپ اس شخص کو پہچانتے ہیں کہ یہ فلاں انسان ہے جو اچھے اعمال کر رہا، تو کل قیامت کے دن اس کے حق میں بھی گواہی دیں گے کہ یہ درود مجھ پر پڑھتا تھا، یہ اچھے اعمال کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنا کر بھیجا، ومبشراً، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو کامیابیوں کی خوشخبری دینے والے تھے کہ جنہوں نے ان سچی تعلیمات کو قبول کیا، کامیابی ان کا مقدر ہے، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ ونذیراً، اور جو ظالم طاغوت اللہ کی ان تعلیمات سے انکار کرتا ہے، انحراف کرتا ہے،
تو اس کے لیے آپ نذیر تھے، خبردار کرنے والے تھے، انہیں ڈرا رہے تھے۔ اور وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف انسانیت کو آپ نے دعوت دی، اللہ کی طرف انسانیت کو بلایا، جہالتوں ظلمتوں سے نکالا، لیکن بِإِذْنِهِ، یہ محض اللہ کی تائید اور نصرت سے تھا، وگرنہ دعوت دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ قوم جو ایک اپنے اعتقادات ایسے بنا چکی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ان آباء و اجداد کی مخالفت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اندھی عقیدت پیدا ہو چکی ہوتی ہے، وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی اللہ کی تائید و نصرت تھی کہ وہ قوم، وہ لوگ جو کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، آپ کی ذات عالی کو ایسی صفات دی گئی، ایسی کشش دی گئی، ایسا مقام و مرتبہ دیا گیا کہ آپ کی دعوت کو سن کر وہ قبول کرتے ہیں۔ خالد بن ولید جیسے لوگ ایک وقت میں وہ سخت دشمن ہیں، جنگ احد میں مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا، لیکن دوسرے وقت میں خود ہی مکہ سے نکل کر حضور کے قدموں میں گر رہے ہیں آ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف کتنے سخت ہیں کہ حضور کے قتل کے لیے آمادہ ہیں، اور دوسری طرف اگلے ہی لمحے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کر لیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ سب داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ، اس کی اللہ کی اذن اور اس کے تائید و نصرت سے آپ انسانیت کو اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ سراج منیر تھے، چمکتا ہوا روشن چراغ جس سے روشنی اور آگے پھیلائی جاتی ہے۔ جی، ایک چراغ سے آپ چاہے جتنے چراغ روشن کر لیں، تو جو بھی اس کے قریب ہوتا چلا جائے گا وہ بھی روشن ہوتا چلا جائے گا۔ تو آپ سراج ہی صرف نہیں تھے، سراج منیر تھے، مزید روشنیاں اور نور انسانی قلوب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور چمکانے والے، جگمگانے والے، روشن کرنے والے تھے، جی، کہ آپ نے کتنے چراغوں کو روشن کیا۔ وبشر المؤمنین، اور اے پیغمبر ایمان والوں کو آپ خوشخبری بھی سنا دیں اس بات کی کہ بأن لهم من اللہ، کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، فضلا کبیرا۔ ولا تطع الکافرین، اور وہ لوگ جو اللہ کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں، دوغلی پالیسی اختیار کرنے والے ہیں، جو منافق ہیں اور جو تکلیفیں پہنچا رہی ہیں مسلمانوں کو، ان کی پرواہ نہ کریں، ان کو چھوڑ دیں، ان کی کہا ماننے کی ضرورت نہیں۔ ولا تطع الکافرین، بات نہ مانے کافروں منافقوں کی، ان کی تکلیفوں کو چھوڑیے، آپ اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی اس مشن اور کام کو جاری رکھیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی کام بنانے کے لیے کافی ہے، مزید آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں مسلمان جماعت کو ایک تو کثرت سے ذکر کرنے کا حکم فرمایا، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان اور عظمت اور مقام و مرتبہ کو بھی واضح کیا ہے، اور مسلمان جماعت کو گویا حکم دیا ہے کہ وہ دنیا میں ظالم طاغوتی طاقت اور قوتوں سے نبرد آزما رہے، ان سے گھبرانے، ڈرنے اور ان کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی تعلیمات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔